السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 140 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ اس آیت مبارکہ میں سابقہ آیت 136 اور 139 تک جو بیان ہے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا قد خاسر الذین، قد جہاں تحقیق کے بارے میں یقیناً پکی بات ہے، خاسر الذین نقصان میں ہو گئے وہ لوگ، قتلوا جنہوں نے قتل کر دیا اولادہم اپنی اولاد کو، سفہم بے وقوفی سے، بغیر علم اور بغیر علم، یعنی بے وقوفی کی ہے، انہیں علم نہیں ہے اس بات کا، وحرموا اور حرام کر لیا، ما رزقہم اللہ اس رزق کو جو اللہ نے انہیں دیا، افتراء علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ پر الزام لگاتے ہوئے، یعنی یہ جو رسومات ہیں وہ پھر ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یعنی جو بتوں کے نام قربانیاں کرنیاں، نظر نیاز کرنا، ان پہ چڑھاوے چڑھانا، تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یعنی ان معاملات کو اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان مشترکہ طور پر کر کے گڈمڈ کر دیتے۔ تو یہ جو بات ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد ضلوا، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وما كانوا مہتدین اور اب ہدایت پانے والے نہیں ہیں، یعنی ان کی بار بار اس طرح کی افطرا پردازیاں جو اللہ پہ، یعنی خود ایک بات کو کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ دو باتیں جو پچھلی آیت میں بیان فرمائی گئی، ایک تو اولاد کا ناحق قتل کرنا جس کا پہلے ذکر ہو چکا کہ وہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، خواہ وہ پیدائش سے پہلے ہو ماں کے پیٹ کے اندر یا پیدائش کے باہر ہو، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو، لڑکا ہونا لڑکی ہونا یا بھوک کی وجہ سے یا کوئی سی بھی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب حل بتا دیے کہ میں رزق دینے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، قتل کرو، اور بچیوں کو قتل کرنا، زندہ درگور کرنا یا قتل کر دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کی ممانعت فرمائی۔ اور پھر آگے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو میں نے تمہارے اوپر رزق عنایتیں کی ہیں اور خام خواہ تم اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہو یا بتوں کو اس کے ساتھ گڈمڈ کر رہے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت انتہائی بری بات ہے۔ اور اب جو بار بار چونکہ تم اس عمل کو دہرا رہے ہو، بار بار منع کرنے کے تم اس سے باز نہیں آ رہے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اب سمجھ لو کہ بس اب ہدایت کے دروازے تمہارے لیے بند۔ اللہ ہدایت کے دروازے اسی وقت بند کرتے ہیں جب انسان اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے، تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے بس ضد انا، جھوٹی انا کی خاطر بس اپنی ضد پہ اڑا رہے۔ تو صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرمایا ان جابر بن عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یقول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ یوں کہا کرتے، یعنی اما بعد خطبہ جب شروع کرتے، یقول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بلا شبہ سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اللہ کی بات ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد،
اور بہترین ہدایت کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں برے کاموں کو ایجاد کر لینا، یعنی دین میں نئی باتوں کو ایجاد کر لینا، یہ بہت بری بات ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر جو بدعت ہے، ہر جو نئی بات ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ یعنی کہ بہت ہی مختصر انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ کوئی فرماتے، ارشاد فرماتے، تو اس میں یہ بات ضرور فرماتے کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو سب سے بہتر راستہ خیر الحدیث کتاب اللہ کا راستہ ہے، اور بہتر کتاب اللہ کا راستہ ہے، اور بہترین ہدایت محمد کی ہے، محمد والا راستہ ہے، محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا فرمان اور نبی کا عمل۔ یہ ہمارے لیے مختصر طور پر اس میں بیان فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، شر سے بچنا چاہتے ہو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، جنت کا حصول چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کیا راستہ ہے؟ کتاب اللہ کا راستہ ہے، سنت رسول اللہ کا راستہ ہے، اس پر عمل کرو، اور دین میں نئی باتیں نہ بیان کرو، چونکہ مگر چنانچہ ایسے ویسے ایسے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ادھر سے ادھر کڑی ملا کے، جس طرح مشرکین مکہ جو ہے وہ باتیں تو اپنی طور پہ کرتے، پابندیاں خود لگاتے اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ تو یہاں اللہ نے کہ نبی جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ بات بڑے واضح اور آسان الفاظ میں بیان فرماتے کہ لوگوں، اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم بھلائی کا راستہ انتخاب کرنا چاہتے ہو، تو وہ راستہ ہے کتاب اللہ کا، وہ راستہ ہے سنت رسول اللہ کا، اور اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ گمراہی ہے۔ اس کے علاوہ جو تم نے خود پیدا کر لیا یا کسی نے بھی پیدا کر لیا اور اس کو دین کی طرف منسوب کر دیا، تو اس لیے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اگر ہدایت چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک کو پڑھے، بار بار پڑھے، اور مطلب مفہوم سمجھ کر پڑھے، معنی دیکھ کر پڑھے، یہ ضروری ہے۔ ویسے پڑھنے سے ٹھیک ہے، اس کی برکات، اس کا ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن ہدایت اسی وقت انسان کو آتی ہے، اسی وقت سمجھ آتی ہے جب وہ اس کو با ترجمہ پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، ساری باتیں کھل کر سامنے آتی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس سے جوڑ دے، اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جوڑ دے۔ میرے بھائیوں، یہی راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے، یہی پیارے نبی کی منشا اور رضا اور اس کی خواہش کا راستہ ہے۔ اسی سے سرخروئی ہوگی، اسی سے کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ باطل ہیں، جو بھی باتیں ہیں وہ سب باطل ہیں۔ سچ ہے تو قرآن ہے، سچ ہے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔